أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے. یہ تیسری وجہ ہو گئی. ترایونہم، اگر تو دیکھے ان کی آنکھوں کو، مراد یہ ہے کہ جب وہ اس قرآن پاک کو سنتے ہیں جو اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دیکھے ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، ابل پڑتی ہیں، بہہ پڑتی ہیں، مسلسل آنسو گرتے ہیں. تفیض کا مطلب ہے افاضہ سے نکلا ہے، اور افاضہ کا مطلب کثرت سے کسی چیز کا بہنا. جیسے فوارہ ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مسلسل پانی بہتا رہے. کسی کو چوٹ لگ جائے تو کہتے ہیں اس کا خون مسلسل بہتا رہا. تو تیسری وجہ یہ ہے ان کی نصارہ کی کہ جب یہ اس چیز کو سنتے ہیں جو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو ترایونہم، تو دیکھ ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، وہ کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں سے بے اختیار بہہ پڑتے ہیں ان کے آنسو، مما، اس وجہ سے کہ عرفو، انہوں نے پہچان لیا ہے، من الحق، حق میں سے تھوڑی سی چیز، کچھ حق جو انہوں نے پہچان لیا ہے، یہ تھوڑا سا حق، اس کی جو معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، رو پڑتے ہیں. تیسری چیز بیان کی کہ تم سے اس وجہ سے محبت ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اصل میں نازل ہوئی ان لوگوں کی تعریف میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے گئے تھے. ہجرتیں ہوئی ہیں 2، اور پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی 5 ہجری میں، جب حالات بہت زیادہ شدید ہو گئے اور کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کیا مکہ مکرمہ میں، اور بہت تکالیف عام ہو گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے سنا ہے حبشہ میں، جسے اب ایتھوپیا کہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے نجاشی، اور وہ بڑا انصاف پسند ہے، تو تم اس کے ملک میں چلے جاؤ. اور ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے نہ وہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اپنی سرزمین پہ ظلم ہونے دیتا. یہ ہے خوبی کہ انسان حکمرانی کے درجے میں جب پہنچے تو ظلم کو روکے، کیونکہ جب ظلم کو ختم کرے گا تو کوئی بھی دین، کوئی بھی نظریہ امن کے حالات میں پھیل سکتا ہے. اور اسلام جیسی چیز، اسے تو چاہیے ہی امن، اسے تو چاہیے ہی ایسی آب و ہوا جہاں پر کوئی کسی قسم کا شور، شر اور فساد نہ ہو. اسلام خود بخود پھیلے گا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے متعلق سنا ہے، اور اب حالات زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور تم لوگ ہجرت کر جاؤ. یہ وہ دور ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد تھوڑی تھی، اور یہ مکہ والے کسی کو بھی مسلمان کو دیکھتے تھے اور پکڑ کے اسے مارنا شروع کر دیتے تھے. کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی تھی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو بلا تکلف اس کو آگ پر لٹا دیتے تھے اور اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. یہ سب کچھ اس مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبر کرو. یمن سے آئے تھے یہ لوگ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اسی زمانے میں یہ نوجوان تھے 19-20 برس کے، اور ان کے سامنے ہی ان کے والد کو مارا گیا، ان کی والدہ کو مارا گیا. سمیہ ان کی والدہ تھی، اور ابو جہل نے ایک نیزہ انہیں مارا اور ایسی جگہ جا کے لگا
کہ جسم سے آر پار ہو گیا اور وہ تڑپ گئی، وہیں پہ ختم ہو گئی، شہید ہو گئی۔ اور انہی کے والد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر تھے، اور یاسر کو انہوں نے آگ پہ لٹا دیا اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا اور گرم ریت ان پر پھینکتے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اتنی ڈبکیاں دی پانی میں کہ گویا ایک طرح سے بے ہوش ہو گئے اور اٹھا کر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے تم سے جنت کا۔ ان سارے حالات میں کوئی سہارا نہیں تھا مسلمانوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طالب تھے، اور ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو پھر حالات اور شدید ہوئے ہیں، مگر وہ ہوا ہے 2 سال کے بعد۔ تو ان حالات میں آپ نے کہا تم چلے جاؤ۔ ہجرت کرنے کے لیے سب سے پہلے 11 یا 10 آدمی نکلے ہیں، صحیح روایت میں 11 کا تذکرہ آتا ہے، اور ان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جو داماد تھے یہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی ہجرت ہے جو کسی نے کی۔ اور یہ 11 آدمی جب پہنچے ہیں وہاں پر تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ نکلے ہیں اور 82 آدمی ہو گئے وہاں، اور بڑی طویل مدت گزاری ہے انہوں نے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے تھے، حالانکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ آدمی تھے جنہیں مکہ میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو ان کی خاندانی ساکھ بڑی مضبوط تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاندانی ساکھ چونکہ مضبوط تھی، اور جو ان کے ہاں نظام تھا ایک دوسرے کو پناہ دینے کا، اس پناہ کا نظام بڑا زبردست تھا، اس میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ابو طالب اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، یہ سب کی پناہ حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو ابو لہب نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں کہ طائف جاؤں اور وہاں کسی کی پناہ مل جائے۔ اور یہ بڑی تاریخ میں عجیب چیز ہے جس کو مسلمان جو مورخین ہیں انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، کم لوگوں کا دماغ اس طرف گیا ہے، مگر مکہ کے حالات یہی تھے کہ قبائلی نظام میں بغیر پناہ کے آدمی چل نہیں سکتا تھا، طائف والوں نے بھی پناہ نہیں دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں تو آپ کے والد محترم کے ایک دوست تھے، انہوں نے پناہ دی اور مکہ مکرمہ میں لائے، تو جب پناہ ساری ختم ہو گئی تو پھر تو مدینہ منورہ ہجرت ہونی تھی، اور خاندانی ساکھ چونکہ مضبوط تھی اس لیے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صفا پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے تو ابو جہل مل گیا، اور ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی برا بھلا کہا، بہت خراب الفاظ استعمال کیے آئے ہیں کتابوں میں وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے۔ اتنے میں حمزہ رضی اللہ عنہ آ گئے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور کسی عورت نے انہیں بتایا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابھی یہ ہوا ہے، ابو جہل نے یوں کہا۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کہاں کسی سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے دیکھا وہ شکار کر کے آ رہے تھے اور وہ چلے گئے ابو جہل کی اس مجلس میں، اور انہوں نے اپنی کمان جو تھی وہ سب کے سامنے اس کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، اور کہنے لگے کہ تمہاری یہ ہمت ہوئی ہے کہ تم میرے بھتیجے کے متعلق ایسے الفاظ کہہ کے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کا خون کون سا ہے، یعنی مطلب مراد یہ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ابو جہل کچھ نہیں کر سکا، اور اس نے کہا بس کسی نے اتنا کہ حمزہ کیا تم بھی ان کی طرف ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہو گیا ہوں صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ میں ان کے گھر میں چھپ گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں لے چلتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم اسلام قبول کر لینا، مگر دیکھو میرے ساتھ مت چلنا، انہیں اگر شبہ بھی ہو گیا نا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو یہ تمہارا خون کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے،
اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں زمین پہ جھک کے اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگوں گا، تو تم رکنا نہیں، تم میرے پاس سے گزر جانا۔ ان حالات میں ہجرت ہوئی ہے، تو 11 آدمی یہ گئے، پھر 82 آدمی ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، جس کے والد حضرت ابو طالب تھے، عبد المطلب جن کے دادا تھے، اس کے باوجود کوئی پناہ نہیں ہوئی اور سنوائی نہیں ہوئی کافروں کے ہاں، یہ سب ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو اہل مکہ کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ خود کہتی تھی کہ میں جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی تو میرے شوہر مجھ سے پہلے چلے گئے تھے، اور میں نے اپنے گھر میں سے باقی سامان گدھے پر رکھا، باندھا، اور اس پہ خود بھی بیٹھ گئی، اور میں گدھے کو چلانے لگی کہ یہ جدہ چلا جائے گا، وہاں ساحل سے ہم چلے جائیں گے۔ تو راستے میں عمر مجھے مل گئے، اب مجھے جانتے تھے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا جہاں میرے شوہر گئے۔ کہ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہجرت کر گئے ہیں۔ ان کا کیوں ہجرت کر گئے ہیں؟ تو میں نے کہا عمر تم لوگ ہمیں زندہ جو نہیں رہنے دیتے، تم نے اس خدا کے شہر میں، اس گھر جہاں خدا کا گھر ہے، اس زمین کو ہم پہ تنگ کر دیا ہے، ہم لوگ کہاں جائیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خاتون، ان کا خاندان، بڑا اثر تھا ان کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی لگی دل کو، اور انہوں نے اپنے چہرہ مبارک کو ایک طرف کر لیا اور آنسو آ گئے آنکھوں میں اس ظلم پہ جو یہ سب مچائے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے بیچ میں۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں صحابیہ رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے شوہر سے جب ملی تو انہوں نے کہا کوئی چیز، راستہ کیسا، سفر کیسا گزرا؟ میں نے انہیں بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ خطاب کا بیٹا عمر بھی ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ایسے ایسے بات کی تھی اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم، وہ جو خطاب کے گھر میں گدھا بندھا ہوا ہے نا، وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اس شخص کے دل میں نرمی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کے لیے۔ وہ کہتی تھی میرے شوہر نے کہا کہ یہ کبھی مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے خود آنسو دیکھے۔ تو ہجرت ہوئی، اب پیچھے سے یہ لوگ چلے گئے مکہ والے، ان کے تعلقات تھے پرانے نجاشی سے، نجاشی بادشاہ تھے وہاں کے رحمہ اللہ، اور انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے دی، آئے مسلمان رہے۔ یہاں سے گئے ہیں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، عمر بن عاص بن وائل، عاص بن وائل جس کی مذمت میں قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں نا، یہ ان کے بیٹے تھے عمر بن العاص۔ تو یہ گئے ہیں اور یہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے گئے، اور جاتے ہوئے بہت چیزیں لے کے گئے۔ ہندوستان سے جو چمڑا جاتا تھا یہ عربوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کوئی ایسے ہی نہیں تھا جیسے گاؤں ہو، شہر تھا، باقاعدہ منڈیاں تھیں، محلے تھے، ایسے محلے جہاں صرف شراب بنتی تھی، ایسے محلے جہاں پہ صرف ترکاری سبزی یہ چیزیں فروخت ہوتی تھی، ایسے محلے جہاں پر میناکاری کا سامان بکتا تھا، جہاں پر ایسے محلے اور گلیاں جہاں پہ صرف چمڑا بکتا تھا۔ تو ہندوستان کا چمڑا لے گئے، اور چمڑا بڑا پسند تھا ان لوگوں کو، بڑے تحائف انہوں نے پیش کیے۔ خیر مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے لڑکے ہیں اور ایک ایسے دین میں چلے گئے ہیں جو ہمارا بھی دین نہیں ہے اور آپ کا بھی دین نہیں ہے، اور یہ کسی نئے دین کے پیروکار بن گئے ہیں اور ہمارے گھروں سے بھاگ آئے ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے ہی لڑکے، اور ان کے والدین نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ نجاشی کے جو وزیر تھے 2-3 کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہیں دے جانا چاہیے، لڑکوں کو ان کے حوالے کرو۔ تو نجاشی بادشاہ جو تھا بڑا سمجھدار ٹھنڈے مزاج کا، اس نے انہیں روک دیا، اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ بھاگ کے ہمارے ملک میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں ان سے بھی تو پوچھو۔ تو اس نے کہا بلاؤ انہیں، اور جو گئے ہیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت عقل کی باتیں ان کے سامنے کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کرتے تھے جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا، اور انہوں نے ہمیں بتایا
کہ خدا کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، رشتوں کی حرمت کیسے قائم ہوتی ہے، شراب کیسے حرام ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے ہیں کہ یہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں اور وہ ہمارے ہی اپنے آدمیوں میں سے. نجاشی نے جب یہ چیزیں سنی تو اس نے انہیں تو جواب دے دیا. اس نے کہا یہ سب کچھ سچ ہے تو یہ تو بہت اچھا دین ہے جو تمہارا ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی چیز نازل بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نازل بھی ہوتی ہے. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر تم لوگ رہو امن اور اطمینان سے میرے ملک میں، تمہیں کوئی نہیں نکالتا. اور اس نے اشارہ کیا کہ ان کے تحفے انہیں واپس کرو اور ان کو کہو جائیں. اور نجاشی پر یہ بھی اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو تھے نا ہاشم، یہ کسی زمانے میں ان لوگوں سے جا کے معاہدہ کر رہے تھے تجارتی. یہ خیر سیرت کا موضوع ہے، اس میں تو اتنا وقت بھی نہیں کہ بیان کریں. تو انہیں وہ پرانے معاہدے یاد تھے. پھر اسے یہ بھی پتا تھا، چل گیا کہ یہ اسی ہستی کا پرپوتا ہے، کیونکہ ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ اور ان کے صاحبزادے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہیں اس معاہدے کا بھی خیال آیا. یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے راہ ہموار ہو گئی. آخری تیر جو اس ترکش کا سب سے زہریلا تھا چلا سکتے تھے، انہوں نے کہا صاحب آپ ہمیں تو بھیج رہے ہیں مکہ واپس، لیکن ان سے پوچھیں یہ آپ کے نبی، آپ کے خدا کے بارے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ان کو بھی نہیں مانتے. انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے مسیح علیہ السلام کے متعلق؟ تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھ دی اور کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور وہ اس طرح ایک پاک خاتون جو کنواری تھی مریم، ان کے صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے. تو مسلسل روتا رہا نجاشی، اور جتنے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پادری جو اس زمانے کے تھے تورات کھول کے پڑھ رہے تھے. اور جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی ہیں تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے اتنے آنسو گرے کہ کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی تھیں تر ہو گئی. اور نجاشی نے وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ اس تنکے سے کم یا زیادہ نہیں تھے جو کچھ تم نے بیان کیا ہے، بس اتنے ہی تھے جو تم لوگوں نے کہا ہے. اس کا چلے جاؤ، میرے ملک میں تمہیں امن ہے، کوئی نہیں چھڑے گا. یہ واپس آ گئے. اور پھر نجاشی کو جب اندازہ ہوا اور چیزوں کا تو انہوں نے 80 سے زیادہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، اپنے بیٹے کو بھی بھیجا، اسلام بھی قبول کیا اور لکھا انہیں خط میں کہ میں خود حاضر ہوتا مگر مجھے اپنی مملکت کے کام ہے اور صاحبزادے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. اور وہ جہاز راستے میں کہیں ڈوب گیا، ختم ہو گیا، وہ لوگ پہنچ نہیں سکے. 9 ہجری میں ہوا ہے نجاشی کا انتقال. اب یہ 5 نبوی میں ہوئی ہے ہجرت حبشہ کی. حبشہ کے بعد ہجرت ہوئی ہے آگے مدینہ منورہ کی. تو یہ جو 5 نبوی میں، اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 7 برس مزید مکہ میں رہے. 8 برس 5 میں ہوئی نا، تو 13 نبوی میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے. 8 برس یہ اور 7 برس کے بعد خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں. 8 اور 7 15 سال کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ واپس آئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے واپس آنا شروع کر دیا تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ جب حبشہ پہنچ گئے تھے، جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو یہ آ گئے اور اسی لیے یہ بدر میں شریک بھی ہو گئے تھے. اور بڑی تعداد مسلمانوں کی لوٹی ہے اس وقت جب غزوہ خیبر ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن اپنے گھر تشریف لائے، خیبر کی فتح سے فارغ ہو کے. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، تو دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی کہ جعفر. آپ نے فرمایا کون جعفر؟ انہوں نے کہا جعفر ابو طالب کا بیٹا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اتنی تیزی سے بھاگے دروازے کی طرف، دروازہ کھولا اور جعفر رضی اللہ عنہ کو چمٹا لیا اور ان کی ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیا. اور آپ نے فرمایا جعفر اللہ کی قسم میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے محبت بہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی اولاد کے لیے ایک ایسا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ہمارا نہیں خیال کہ کسی کے لیے بھی حدیث میں ایسا جملہ آیا. یہ ان کی شہادت ہوئی ہے غزوہ موطا میں، اگلے ہی سال شہید بھی ہو گئے اس پہ جعفر رضی اللہ. اور ان کے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تیسرے دن، اور آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بیٹوں کو لاؤ. جب لائے گئے تو آپ نے فرمایا ان کے بال اترواؤ، انہیں نہلاؤ، کپڑے پہناؤ. اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسما بنت امیس تھی. اسما کہتی ہیں جب میں نے اپنے بچوں کو پیش کیا تو میں رو رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کی شہادت ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جعفر کی اولاد کے لیے پریشان ہو؟ تو میں نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا ولی، دونوں جہانوں میں فرمایا یہ میری اولاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ دونوں جہانوں کے متعلق ان کے لیے فرمایا، تصریح کی کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میری اولاد ہے. یہ بہت بڑا جملہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا. تو مسلمان آئے ہیں اس وقت، وہاں پر جو چیزیں پیش آئیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ بہت سے پادریوں نے سنا، اور وہ 100 سے کم تھے، اتنی بڑی تعداد میں وہ مدینہ منورہ آئے. اور سیرت کی کتابوں میں مختلف عدد لکھا ہے، بہرحال 100 سے کم تھے. اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی ہیں آخری نبی جن کا تورات انجیل میں ہم پڑھتے آئے ہیں، اور آپ کا انتظار تھا، آپ اب آ گئے ہیں، تو اللہ نے جو چیز نازل کی ہے آپ ہمیں وہ سنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین انہیں پڑھ کر سنائی. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا اور مسلسل آنسو ان کے گرتے تھے، اور انہوں نے آخر پہ کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ، آپ پہ بھی. یہی نجاشی نے کہا. نجاشی نے تو عجیب جملہ کہا، اس نے کہا یہ جو جعفر تم سناتے ہو رضی اللہ عنہ، یہ نور اسی نور سے نکلا ہے جو نور مسیح علیہ السلام کو انجیل میں دیا گیا. اس نے کہا یہ اسی نور کی کرنیں ہیں، ایک کرن مسیح علیہ السلام کو آئی ہے اور ایک اس شخص کے پاس ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے اس واقعے کی طرف فرمایا کہ یہ نسبتاً تمہارے دوست ہیں. کیوں؟ نجاشی اور یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن کو. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو غور کرے ان کی آنکھوں پہ، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ بہہ پڑتی ہیں، مسلسل رواں ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے. اور اللہ کی معرفت یہ چیز جب حاصل ہوتی ہے تو آدمی کو تاب نہیں لا سکتا قرآن پاک سننے کی. اللہ کی صحیح معنی میں معرفت حاصل ہو جائے اور دل میں اللہ کے ساتھ تعلق ہو، حیرانی ہے کوئی آدمی قرآن کو سن سکے بغیر روئے. اس لیے یہاں پر جس رونے کا تذکرہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا رونا ایسا ہوتا تھا کہ مسلسل آنسو بہتے تھے مگر جسم میں کوئی خاص حرکت نہیں تھی. قرآن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ روتے رہتے ہیں قرآن کو سن کے. اللہ نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور یہ بہت جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے صحیح بخاری میں کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا. ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور پھر ایسے جیسے ان کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مرغوب نہیں ہے. بہت سے واقعات ہیں ان کا، خیر کیا ذکر اب کریں. تو ارشاد فرمایا کہ تفیض من الدم، انہیں دیکھو وہ کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو شدید مسلسل بہنے لگتے ہیں. مما، اس سبب سے کہ عرفوا من الحق، انہوں نے حق میں سے کسی چیز کو جانچ لیا ہے، کسی چیز کو پرکھ لیا ہے، حق ان کے پاس پہنچا، پہچان لی انہوں نے حق کی بات. اس وجہ سے معرفت کی وجہ سے وہ رو پڑے. یہ کیفیت طاری ہو گئی نا رونے کی، اور بے اختیاری کی کیفیت ہے، اپنا اختیار تھوڑا ہی ہے. یہ جو بے اختیاری کی کیفیت کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت جس کو آدمی کو ہوتی ہے، اسی کو وجد کہتے ہیں. یہ جو صوفیہ کے قصوں میں ملتا ہے نا کہ ان پہ وجد طاری ہو گیا،
تو وجد کا مطلب حال ایک خاص قسم کا طاری ہو گیا، بشرطے کہ وہ آدمی صحیح معنی میں عارف باللہ ہو، بشرطے کہ اللہ کی واقعی اسے معرفت حاصل ہو۔ تو وجد ایک کیفیت ہی ہے نا جس میں آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہے، اس نے جو کچھ سنا اس سننے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا، یہی وجد کہلاتا ہے، یہی یہاں کیفیت۔ کون سی چیز ایسی ہے ہمیں نہیں سمجھ آئی آج تک جو تصوف، سلوک، احسان، تزکیہ ایک ہی چیز کے کئی ایک نام ہیں، اس میں کون سی کیفیت اور چیز ایسی ہے جو محققین نے، صوفیہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملتا۔ ہر چیز کا ثبوت ملتا ہے، صرف بات اتنی ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں۔ وجد کس چیز کا نام ہے؟ وہ اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی آدمی اشعار سنتا ہے، کوئی آدمی قرآن سنتا ہے، حدیث کی کوئی جملہ سنتا ہے، بے اختیار سر دھننے لگتا ہے کہ کیا بات کہی ہے اللہ نے، کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اسے معرفت خدا کی حاصل ہے نا، تو اس میں محو ہو جاتا ہے۔ اسے صوفیہ وجد کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں پہ کوئی بس نہیں، قابو نہیں ہے، بے اختیار تسلسل کے ساتھ رونے لگتے ہیں، تھوڑا بہت رونا بھی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نجاشی کی داڑھی ٹپکنے لگے اس سے آنسو شدید، جیسے بہنے لگتی ہے داڑھی سے، آنسوؤں کی لڑی لگ گئی قرآن پاک کو سننے کی وجہ سے۔ یہی چیز ہے۔ یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور کہتے ہیں جب قرآن پاک کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی اور روئے وہ اس بات پر، تو اللہ نے فرمایا یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آمنا، ہم ایمان لائے، اے اللہ جو چیز آپ نے نازل کی ہے ہم اس چیز پر ایمان لائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب قرآن سنتے تھے، حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات بھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور روتے رہے اور بار بار یہ آیت پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اور اللہ اگر تو انہیں عذاب دے اپنی مخلوق کو، یہ سب تیرے بندے ہیں، اور اللہ تو اگر انہیں معاف فرما دے تو یہ تیرے شایان نشان ہے، تو بادشاہ ہے، تو انہیں معاف فرما سکتا ہے۔ ساری رات اس میں گزر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، جنہیں لوگ بہت سخت کہتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے آدمی کے متعلق بخاری میں اور دیگر کتابوں میں آیا ہے، لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین کو اگر کسی آدمی نے گرا دینا ہوتا تھا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ وقافن بالکل رک جاتے تھے، کسی نے رکوانا ہوتا تھا کسی کام پہ تو وہ قرآن پڑھ دیتا تھا، کانا وقافن عند حدود اللہ، جب قرآن سنتے تھے امیر المومنین تو چپ ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کو گشت کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک جگہ چلے گئے اور ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی رات کو اور شعر پڑھ رہی تھی کہ اللہ تیری بھرپور رحمتیں نازل ہوں اس ہستی پر جو دنیا سے چلی گئی، اور وہ بڑے چنے ہوئے لوگ تھے اور وہ بڑے اچھے لوگ تھے، اور کیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا جس دن ان کے ساتھ جس گھر میں وہ سب چلے گئے ہیں میں بھی داخل ہو سکوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے شعر سنتے رہے اور خیمے سے باہر بیٹھ کے روتے رہے، اور پھر کہا کہ میں آ سکتا ہوں، تو اس سے پوچھا کون، اپنا تعارف کرایا، تو اس نے کہا عمر کا کیا کام اس وقت؟ تو فرمایا تم شعر پڑھ رہی تھی تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم عمر کو بھی ان اشعار میں شامل کر لو؟ تو اس نے کہا اب 5 مصرے اس نے پڑھے اور 6واں مصرع اس نے لگایا اور اسے کہا وہ عمر، اور اللہ عمر بھی کیا اس جگہ داخل ہو جائے گا جہاں تیرے وہ پاک بندے جو چلے گئے یہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے وہ روئے اس پہ اتنا کہ بیمار پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا اتنا ان پہ اثر تھا کہ لوگ ان کی عیادت کو آتے رہے کہ کیا ہو گیا ہے امیر المومنین کو۔ تو دل تو اندر سے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اب دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا، ہمیں بنا دے، فاکتبنا
ہمیں لکھ لے. کہاں پر؟ ما شاہدین، ماننے والوں کے ساتھ. اے پروردگار جو تجھے مانتے ہیں نا، ان ماننے والوں میں ہمیں بھی لکھ لے، کیونکہ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ قرآن سچا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے آئے ہیں. اے پروردگار ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائے ہیں. اکتاب بنا دینا، اکتاب کا مطلب رکھ دینا، کسی چیز کو تیار کر دینا. تو اے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا حصہ یا ہمیں تو رکھ دے ان میں سے جو شاہدین ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں. خداوندہ ان گواہوں کے ساتھ ہمیں بھی رکھ لے، ماننے والوں کے ساتھ ہمیں بھی رکھ لے.